ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ ہے. ناظرین پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں شیخ رشید احمد، پریزیڈنٹ عوامی مسلم لیگ. ان سے بات کریں گے. بہت اہم اور چھپتے ہوئے کوشچنز ہیں، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. بہت لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کے ساتھ تماش بینی کر رہے ہیں، ٹاک شو کر رہے ہیں، لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں. اس ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، بے آبرو کر رہے ہیں اس ملک کی عزت کو. اور وہ میں کالج میں ایک ڈیبیٹنگ ٹاپک ہوا کرتا تھا، چور چکا چودھری. پنجابی کا ایک عنوان ہوتا تھا، چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردان. سو یہاں چور چکے چودھری بن گئے ہیں، ناہل نلائق نکمے. کیا ان کا ویژن ہے؟ آپ مجھے بتائیں. قوم کو اتنے دنوں سے انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے. بزدل کی عادت، نکمی، نلائق، وین لیس کی عادت. اور یہ جتنے مذاکرات کا آپ اتنے دنوں سے شور ڈال رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ مذاکرات ہو رہے. اصل پارٹیاں تو ابھی بیٹھی نہیں، یہ بیچ کے لوگ ہیں. یہ بیچ کے لوگ کیا اتنا کیلیبر ہے کہ یہ مسئلے کو ٹھیک کر دیں گے؟ نو سر. اور میں ایک بات کل کہہ چکا ہوں، پھر ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں کہتا ہوں. آج نواز شریف صاحب نے بڑا زور دے کے جہاز میں کہا ہے کہ فوج آن بورڈ ہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، 1 سیٹ کی عوامی مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں فوج آن بورڈ نہیں ہے. اور یہ آل آف سڈن جو فیصلہ کیا گیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے. میں بھی مذاکرات، ساری قوم مذاکرات کے حامی ہے، خون خرابہ نہیں چاہتی، لیکن اس قیادت سے توقع رکھتی ہے کہ وہ اس کا کوئی حل دے گی. میرا مطلب ہے یہ تو کوئی مذاق ہو رہا ہے، ساری قوم کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے. میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے آن بورڈ. اور یہ جتنے اینکر حضرات اور جتنے کہہ رہے ہیں جناب علی کہ یہ موسم کی، نو 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 جناب، موسم مذاکرات والوں کو سوٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہ موسم جو ہے مذاکرات کے حق میں جاتا ہے. تو بوٹس آن گراؤنڈ ہوگا تو پھر ایکشن ہوگا سر. سر میں یہ تو نہیں کہتا، یعنی یہ کہنا کہ برف باری ہے اس لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن جو ہے اس کے لیے برف باری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اول یہ نہیں ہونا چاہیے، ساری قوم کی یہ رائے ہے. لیکن اب اس قوم کو کسی پسوڑی سے نکالو تو صحیح. تو یہ قوم سر، یہ قوم کہاں ہے سر؟ یہ تو عوام ہے. دیکھیں حمام ہے، عوام چھوڑیں، یہ حمام ہے. یہ حمام ہے، عوام عورت ہے. یہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے عوام کا، سنڈے مارکیٹ ہے. یا یہاں پتہ نہیں کراچی میں سنڈے لگتی ہے یا فرائیڈے لگتی ہے. ہم وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے کہ جنہیں یہ سب کچھ سمجھ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور بیٹھے ہیں ٹاک شو پہ کہ بس یہ ہماری ترجمانی ہو رہی ہے. یہ سارے مذاکرات ٹی وی پہ ہو رہے ہیں اور اس کا حل بھی لوگ چاہتے ہیں ٹی وی پہ ہو. مجھے امید ہے کہ آج نواز شریف صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، فوجی لوگوں کی ٹیم بھی جو ساتھ تھی وہ تشریف لے آئی ہے. کیا قوم کو اسی طرح؟ یہ تو فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے سر. جب وہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اکیلے فیصلہ کر سکتا ہے تو اس فیصلے اس ملک میں ایک کا ہی فیصلہ ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری ملک کی پارٹیوں میں جتنی پارٹیاں ہیں ان کی اگر انڈر دی ٹیبل دیکھیں تو وہاں اختلافات ہیں. اس ملک میں ایک بھی جمہوری پارٹی نہیں ہے سمیت پی ایم ایل این سے لے کے نیچے تک جہاں سارے لوگ آن بورڈ ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو پی ایم ایل این کی جو ایم این ایس کی میٹنگ ہوئی اس کی رائے بالکل مختلف تھی جو کیبنٹ کی رائے ہوتی. لیکن نواز شریف کا درست فیصلہ ہے، ساری پارٹیاں مذاکرات کی حمایت میں. یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوا سر؟ پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعظم کا ایک فیصلہ ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا ایک آدمی کیا واپس لے جائے گا؟ ہے کیا پارلیمنٹ؟ ہے کیا؟ خورشید شاہ نے 30 سیکنڈ میں کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. 30 سیکنڈ نہیں لگے. 30 سیکنڈ سے اگر 31واں سیکنڈ ثابت ہو، اور یہاں آپ نے بلاول کو چھوڑ دیا وہ فنی خرابی والے کو. قوم مر رہی ہے جی. 9 مہینے کی اس جو بچہ شہید ہوا ہے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ مجھے 9 مہینے کی شہادت جس کی ہوئی ہے کہ مجھے 9 مہینے کی میرے پاس تنخواہ نہیں تھی. اپنے چہرے کو نوچے یہ معاشرہ. جو شہید ہوا ہے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ اس کو 9 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی. اور ان بڑے لوگوں کی سیاست پہ اور یہ انہوں نے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے. اس کی پبلسٹی پہ دیکھیں اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے. اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پولیس والے جان دے رہے ہیں، جو عسکری ادارے ان کے لیے جان دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کے یہ خیالات ہیں
5 लाख रुपया हमारी कुल अहमियत है। अगर 5 लाख रुपया एक बच्चे की कीमत है, एक जवान की कीमत है, तो बड़े खानदान के बच्चों की कीमत भी 5 लाख बाटा के रेट की तरह होनी चाहिए। बड़े खानदान के बच्चे मरते घबराए नहीं, घबराए नहीं। जब आग लगती है, जब ट्रैगर दबता है, घोड़ा, गन और औरत उसकी जिसके साथ है। बंकर है सर, बंकर। छोड़े बड़े बड़े रेंजर्स के यही जवान और पुलिस उनकी जो है ना हिफाजत करते हैं सर। वहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती सर। और इसीलिए आज तक जो है ये जो आवाम है ना सर, ये गैरत से नहीं मरती है सर। ये ना गैरत से जीती है, ना गैरत से मरती है सर। बुज़दिल आदमी 1000 बार मरता है, बहादुर आदमी एक बार मरता है। ये बुज़दिल लोग हैं। वजीर आजम बनकर तीसरी दफा इनको इज्जत नसीब नहीं हुई। इज्जत उसकी देन है, वो तो इज्जो मन तो शाह, वो तो जिल्लो मन तो शाह। इज्जत, जिल्लत, नफा, नुकसान, सेहत, मौत, तरक्की, तनज़ली, ये जिसको खुदा दे। और ये वजीर आजम, मैं नहीं समझता कि ये तो कैसे मरेंगे सर ये? आप कहते हैं इनकी बारी आएगी, इनकी बारी तो जरूर आएगी। वो बेचारे का मकरान में डीसी देखें यहां तक तो आ गए हैं ना, कराची में, कराची तक तो देखें ना सारे। आज वॉल स्ट्रीट का आपने मजमून पढ़ा है? उसने कहा 1/3 कराची तालिबानाइजेशन के कंट्रोल में आ गया। सुल्तानाबाद तक पहुंच गए सर। उन्होंने कहा सारा इसका आउटर एंड जो है नक्शा बना के बताया उन्होंने। और कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े वाशिंगटन पोस्ट किसने न्यूज दिया कि जो मुल्क जहां फौजी खतरा है, खुदा ना करे, उनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को उन्होंने सरफहरिस्त करार दिए। अरे सर, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। एक बात बताएं सर, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौम है सर, इसका बहुत बड़ा कसूर है। और कुरान की आयत है सर, हुक्म है कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही रहनुमा है। रहनुमा तो हैं सर। ये कौम ना गैरत से जीती है सर, ना गैरत से मरती है। ये तो मुफलिसी से मरती है, ये तो बेरोजगारी से मरती है, ये तो टारगेट किलिंग में मरती है। देखिए जी, क्या देखें, मर तो गरीब रहे ना। तो सर मर क्यों रहे हैं? ये कौम हैजे से भी मरती है। तो क्यों मरते हैं सर? मरते इसलिए हैं कि मारते क्यों नहीं है सर? ये मेरा सवाल है, मारते क्यों नहीं है सर? जिन्होंने मारना है। कैसे मारेंगे, कब मारेंगे सर? देखिए, बंकर में छुपे बैठे कैसे मारेंगे सर? मेरी बात सुने प्लीज। सारी कौम की ये ख्वाहिश है, सारी कौम मुज़ाकरात के पीछे खड़ी है, सारी कौम मायूस है, सारी कौम के पास कोई हल नहीं। हल की आदत, अगर मैंने हल नहीं दे सकता तो वाई आई एम ए लीडर, वाई ऐसे, अगर मैं ये सामने नहीं देख सकता पेंटिंग, तो ये तो एक आम आदमी भी देख सकता है। क़यादत का काम है कि पेंटिंग के पीछे देखे। आप ये कैसे कह रहे हैं सर? अवाम जो है वो सारी जो है मुज़ाकरात के पीछे, अवाम तो मुज़ाकरात के पीछे नहीं खड़ी है। देखें, ये तो चंद टोला खड़ा है, चंद लोग खड़े हैं, चंद मीडिया के लोग खड़े हैं, चंद लोग खड़े हैं, चंद लोग हैं। अवाम तो कहती है कि अमन हो, चाहे वो जंग हो, चाहे वो मुज़ाकरात हो। और जब आप बंकर में बैठेंगे सर, बंकर में तो लीडर ही बैठेंगे ना। फिर कैसे? मैं तो कराची में बैठा हूं, फिर कैसी मैं तो बंकर में नहीं बैठा। डॉक्टर दानिश के सबसे ज्यादा खतरे मुझे हैं, लेकिन मेरा ईमान कामिल है कि मौत मेरी हिफाजत कर रही है। जिस दिन मौत ने मेरी हिफाजत छोड़ दी, मैं अपनी असल जगह पे चला जाऊंगा। इनको गलतफहमी है कि इन्होंने आर्मेनी और बॉस और गुची के कफन सिलवाने हैं। लोकल मेड इनके कफन भी नहीं है। वो गरीब थे जो मक्का मदीने जमजम के पानी में धुला के हलाते थे। ये तो इंपोर्टेड कफन जिसमें जेबें होंगी। ये तो सोच रहे हैं कि हम क़यामत तक के लिए आए हैं, अपनी औलाद को तैयार कर रहे हैं। देखें, ये फनी खराबी के शिकार, आगे से देखो तो परवेज नजर आते हैं, पीछे से देखो परवीन नजर आते हैं। ये इसको कौम पे मुसल्लत कर रहे हैं कि ये हमारी क़यादत। अरबों रुपया हमारा लग रहा है। ये अवाम क्यों नहीं समझती? समझिए, कैसे समझती है सर? देखें, अवाम ने एक फैसला किया, पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर। सर 70 के बाद कोई लीडर नहीं आया, मानते हैं सर? लीडर की नर्सरियां ही कोई नहीं थी। कोई ना, फिर देखें ना लीडर क्या आते। फिर जो नर्सरियां थी उसमें से देखो, हर आदमी ये सोचे बैठा है कि अगर ये निशान मेरी गर्दन में हुआ तो शायद मुझे आसानी से काम करना। हम मेहनत से आ रही लोग हैं, हम अपने आप को अवाम के सामने नहीं पेश करते। हमने जंगली जानवर और जंगली निशानों के साथ जिंदा रहने का सियासी फैसला किया है। अगर हमारी कोई अप्रोच है, अगर हमारी कोई खिदमत है, तो हमें उसको ट्रायल करना चाहिए। असल बात जो इस वक्त है, बुनियादी तौर पर जो बात है कि पाकिस्तान, ये मैं पहले कह चुका हूं, बार बार, मेरे पास कोई रिसर्चर नहीं है, अपनी जिंदगी के, सियासी जिंदगी के अहम तरीन साल से गुजरा है। तो फिर इस साल में फैसला होना है कि जमहूरी कुव्वतों ने, जिन्होंने भी करना, किसने करना है सर? अवाम ने करना है, फौज ने करना है, या फिर इन सियासतदानों? अगर अवाम ने इसी तरह सिसक सिसक कर मरना है
عوام نے دیکھو نا ہمارے کیا کریں سر؟ بولے نا، بتائیں باہر آئیں، کیسے باہر آئیں؟ یہ لیڈر آئیں، عوام دیکھیں نا کیا کریں باہر آ کے؟ کیا کریں؟ سڑکوں میں کھڑے ہو جائیں؟ جس میں جتنی ہمت ہے، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی 3 شناختیں ہیں. ایک وہ مسلمان جو قوت سے ظلم اور برائی کو کچل دے. دوسرا مسلمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو اپنی زبان سے جہاد کرے. تیسرا مسلمان وہ ہے جو تیسرا تو سر 98 کروڑ پاکستانی بس پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اچھا سر، ایک بات بتائیں، بہت امپورٹنٹ ہے سر. آپ نے وہ سوال اٹھایا، واقعی آج بھی جو مسلط کیے گئے تھے، آمریت کی حکومت تو ہمیں قبول نہیں ہے سر، لیکن آمریت کے لیڈر کو ہم نے ہضم کیا ہوا ہے. اور یہی آمریت کے لیڈر آج اپنی اولادوں کو اس عوام کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو ایک عام پاکستانی پڑھے لکھے سے بہت نیچے ہے. سر کیا ہوگا اس ملک کا مستقبل؟ دنیا میں دیکھیں نا، یہی کام اسد شرب کیا نام ہے شام والے نے کیا، یہی کام اس نے کیا، کرنل قذافی نے کیا، یہی کام صدام کی طرف سے ہوا، یہی کام کم il سنگھ نے کیا، یہی کام کم il جون نے کیا. الٹیمیٹلی کسی جگہ بھی دیکھیں نا شام کیا صورتحال ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ ہم جو اہلیت والے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ہم نہیں کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، ان کا اس ملک میں راستہ کیوں نہیں بنتا؟ ہم کیوں میراثی، جب تک سیاسی میراثی نہ بنے، جب تک ہم سیاسی میراثی خانہ نہ کریں کہ اپنے لیڈر کی شان میں یہ نہ کہ او ہو بلے 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 چھا گیا جناب چھا گیا. وہ جو بھنڈ ہوتے ہیں گاؤں میں، ہم وہ سیاسی بھنڈ جو ہیں جو آگے یہ نہ کہ جناب اس لیڈر کی تو شان بلے 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 بلے. میراثی، سیاسی میراثی. قومی غیرت سے زندہ رہنے، ہار جائیں جی الیکشن، نہ رہیں کسی جگہ. دیکھیں ہمارے حلقے کو، سارے پنڈی کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیے. سینکڑوں ہزاروں دکانیں تباہ، اور جو اصل پروجیکٹ ہیں وہ نہیں شروع کریں گے ایکسپریس وے کے، کیونکہ شیخ رشید کا نام آتا ہے. یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں. وہ عوام ایک طاقت نہیں ہے سر، نکلے نا باہر. سر یہ میری بات سنیں، یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یہ چھوٹے لوگوں کو پوائنٹ کرتے ہیں. بڑا آدمی ظرف والا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. لیڈر تو بنے ہیں نا سر، پاکستان میں حکمرانی تو کر رہے ہیں سر. اب آپ وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ تو بنے ہوئے ہیں سر. خدا کا واسطہ دانش صاحب مجھے غصہ چڑھا رہے ہیں. صدر وہ چین چھوڑ کے کہیں اور بھی چلا جائے، سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہے. یہ مادو کے بت ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے یہ شجاعت. یہ اسی طرح یہ پی آئی اے کا ہیڈ میراثیوں کی طرح مشرف کو سگار کٹ کر کے دیا کرتا تھا یا اور چیزیں بنا کے دیا کرتا تھا. اسی طرح جب دیکھا کہ نواز شریف آ رہا ہے، ادھر جنرل احسان کو کہہ کے اٹک جیل مرغے شرغے روسٹ لے کے جایا کرتا. یہ میراثی پنوں کی اختیارات ہیں. دیکھیں نا کس کس کو اپائنٹ کیا نواز شریف صاحب نے. بیت المال کا آدمی، انہوں نے چندہ دیا، ان کو لگا دیا. نجکاری والا وہ کہاں سے آیا، کیا اس کا مسئلہ ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. کیوں سر؟ نجکاری والا یہ اس نجکاری نہیں کہتا. اس کے بھائی کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے، اس لیے نہیں. میں تو ان کو سوال تو اٹھتا ہے نا سر، بہت بڑا سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور نواز پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پارٹی کے 2 بھائی 2 طرف موجود ہیں. اس ملک میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی پاکستان کی کمان کر رہا تھا، دوسرا بھائی انڈیا کی کمان کر رہا تھا. اس ملک کی بدنصیبیوں کو کتنا آپ روئیں گے. قوم نہیں جاگتی. دیکھیں نا قوم نہیں ہے نا سر، تو جاگے گی کیسے؟ کیا کرے قوم؟ دیکھیں قوم اسی تنخواہ پہ کام کرے. اپنے بالآخر اگر یہ قوم نہیں نکلے گی تو ان مسائل سے نجات نہیں پا سکتے. نہیں نجات پا سکتے. میں آپ سے آگے بات کروں گا. یہاں پر ایک تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. میرے پاس ایک راجہ ربانی کا، یہ اگر اس کو کلوز کر کے دکھا سکیں، یہ ایک لیٹر آیا ہے جو ڈیف یعنی بہرا ہے یہ بچہ، اور یہ رو رو کر اس میں بیان کرتا ہے کہ میں وہ جو وزیر اعظم نے قرضے کے لیے کہا ہے اس کے لیے اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس، بڑی مشکل سے میں بہرا ہوں، میں نے سارے ڈاکومنٹس دیے ہیں نیشنل بینک کو، لیکن مجھے قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے روزانہ دھتکارا جاتا ہے. یہ ہیں جناب راجہ ربانی صاحب. اور اس طرح کے ایک کیس نہیں ہے ناظرین، اس طریقے کے کئی کیسز ہیں کہ یہ ذرا وزیر اعظم صاحب دیکھیں، مریم صاحبہ دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو معذور لوگ ہیں، کیا ہم معذوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے.
ہم معذوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم تمام بڑے بڑی ریکوائرمنٹ جو بہت مشکل سے ہوتی ہیں جب ہم کر کے جاتے ہیں تو ہمیں قرضے نہیں دیے جاتے ہیں بلکہ دھتکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی کی سفارش ہے. کس کی سفارش لائیں وہ پوچھتے ہیں. نواز شریف صاحب کی سفارش لائیں, شہباز شریف صاحب کی لائیں, اسحاق صاحب کی لائیں, مریم صاحب کی لائیں, کس کی سفارش لائیں؟ میں نے اپنا حق پورا کیا. راجہ ربانی صاحب آپ کے نام کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس دیے ہیں اور میں یہ نیشنل بینک کو بھی پہنچاؤں گا. ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں شیخ رشید صاحب سے. بہت اہم سوال ہے. شیخ صاحب, پاک سرزمین کو بھارت کے زیر اثر کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو شہرگ ہے کشمیر, اس کا سودا کر لیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عمل دیکھیں ساری چیز نظر آ رہی ہے. اگر ایسا ہے شیخ صاحب تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ طالبان کو پاکستان دے دیں؟ لیکن اب آپ اینکر حضرات ایسی بھی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ جمہوریت تو ناکام ہو گئی ہے, ان کو آزما لیں. لیکن ملک کے چلنے کے ایک اپنے طور طریقے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹلی موجودہ حکومت نے اس گڑھے کی طرف لے جا رہی ہے کہ اس ملک کی ایک ڈی ڈیٹ آ رہی ہے کہ جب اس ملک کو بچانے والی فورسز کو نکلنا ہوگا. دیکھیں کراچی امن ہے جی, آپ دیکھیں اصل لڑائی تو کراچی ہونی ہے. آپ رو رہے ہیں کہ فاٹا کو پشاور, تو آلموسٹ آپ دیکھیں آلموسٹ پشاور کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہیں. صرف اتنی بڑی نقل مکانی ہے کہ آپ دیکھیں اسلام آباد میں تو گریٹر پنجاب میں سر کراچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سر. سمجھنے کا بات ہے, میں نے جو سوال کیا بہت امپورٹنٹ. آپ بڑے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں شاید کچھ نہیں ہو رہا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. آپ شاید پنجاب میں اس صوبے سے ہوں, لیکن میں گھبرانے والی بات دیکھیں نا, گریٹر پنجاب گیا جلندر میں, گریٹر پنجاب ادھر گیا, ادھر جا کے انہوں نے کبڈی شبڈی کے میچ دیکھے ہیں اور ترانے. لیکن آرمی چیف راحیل شریف اسی دن جس وقت وہاں جلندر میں یا جو بھی شہر تھا گانے گائے جا رہے تھے, وہ اپنے بھائی کی قبر پہ سلمان کی کوارٹر. آپ نے آرمی کو اتنے الزامات لگا کر سر ٹی وی پہ بیٹھ کے دنیا میں چیخ کے کونے پہ کھڑا کر دیا. کیا کرے گی آرمی؟ دیکھیں جب وقت پڑتا ہے تو اس ملک میں خدا کے بعد لوگ فوج کی طرف ہی دیکھتے ہیں. جنرل کیانی نے 5 سال کیا کیا سر؟ دیکھیں جنرل کیانی نے طور طریقے سے وہی کام کیا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا. اس کی ایکسٹینشن غلط سی نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈرا دیا لوگوں کو, سیاستدانوں کو. میں نہیں مانتا. میں دیکھیں عمران خان صاحب کی بات آپ سیدھا مجھ سے سوال کریں. جو خان صاحب کا سوال ہے اس کا جواب آپ اس سے لیں, کیونکہ میں ان کا اتحادی ہوں اور میرے ان سے بہت اچھے تعلقات. یہ تو رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے سر. دیکھیں رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا, کم از کم میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے اپنا بیان وڈرا نہیں کیا. میرے ساتھ اس کا جوڈو کراٹے ہیں. جو اس نے بیان دیا جو گارڈین میں چھپا, مجھے نام نہیں یاد اخبار, گارڈین میں چھپا, آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, میں اس کو بدبودار تک بندہ کہہ چکا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو انٹرویو دیا اس کی اس نے تردید نہیں کی. بے شک فلور آف دی ہاؤس نواز شریف صاحب جو مرضی کہے, ایکشن بھی نہیں ہوا اس کے خلاف. کیا ایکشن ہوگا اس؟ دیکھیں وہ وقت ہوتے ہیں ایکشن کے. مقبول لیڈر کیا کرتے ہیں. جب مقبول لیڈر مقبول بیکری بن جائے اور لوگ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اس وقت ایکشن نہیں ہوتا. ایٹ لیسٹ اس نے تردید نہیں کی. کشمیر کا سودا ہو گیا سر. دیکھیں سودا تب کریں اگر کشمیری مر چکے ہوں. دیکھو یہاں تو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تو پورا واگا کھول دیا لاہور والوں کے لیے, 24 گھنٹے کھلا رہے. لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ کوشش انہوں نے بہت پہلے بھی کی ہے. شروع سے بزنس مائنڈ جو ہے وہ بزنس کی طرف دیکھتا ہے. دیکھیں ان کے سارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, منشا سے لے کے داؤد سے لے کے تو سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پیٹھ مضبوط کی پرائیویٹائزیشن میں. اب کر کے بتائیں. دیکھیں آج سے 15 20 25 سال اور پاکستان تھا. یہاں جناب نہ جہاز چلے گا, نہ ٹرین چلے گی, اور او جی ڈی سی کی ٹریلین روپیز کی پروفٹ اور پی پی ایل کی پروفٹ. یہ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے للت تلنوں کو دے دیں گے؟ میٹرو بس ہے کہ پنڈی میں چلا کے سب لوگوں کو بے روزگار کریں گے, تباہ برباد کر دیں گے. دیکھیں اس ملک میں اندرون خانہ تو سب چل رہا ہے سر. سارے فیصلے ہو رہے ہیں, ککس بیک لیے جا رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سر ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ طالبان کی شریعت تو چھوڑیں, اگر طالبان صرف یہی مطالبہ کر دیں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا تھا
کہ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں، تو کیا یہ حکمران اور سیاستدان نافذ کریں گے سر؟ دیکھیں، پاکستان کا آئین موم کی ناک ہے. ڈاکٹر طاہر القادری 62-63 پر اٹکے رہے. اس ملک میں 62-63 پہ تو اسمبلیاں خالی ہو جائیں. اس ملک میں جتنا آئین جیسے ہے، یہ بھی ایک آپ ورنہ جو 17ویں اور 18ویں اور 19ویں ترمیمیں کی ہیں، وہ تو ڈکٹیٹرشپ کی علامتیں ہیں کہ ایک پارٹی ایٹ جس وقت پارٹی کے ایک ممبر کو پکڑے اور کان سے پکڑ کے ٹھڈ مارے گا، گیٹ آؤٹ. یہ جمہوریت ہے اس ملک. دیکھیں، اس ملک میں کسی شخص میں انیشیل ڈیٹ میں، مجھے اس بندے کا نام بھول گیا، کہ پیپلز پارٹی کا بندہ تھا سندھ سے، بھٹو کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا تھا قومی اسمبلی میں. اس ملک میں ایسی جمہوریت اور ایسی اسمبلی ہے کہ آپ یقین کریں جیسے کوئی مزاروں کی طرف دیکھتا ہے نا آ کے، بڑا جاگیردار اور بڑا قبضہ گروپ یا بڑا، اور سناٹا طاری ہو جاتا ہے. یہ جمہوریت ہے. لیکن سر پرویز خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے سیاسی ورکر ہیں، کل میرے پروگرام میں کہا کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آئی اور نہ ہے. دیکھیں، ایسی ہی چل رہی ہے. ٹھیک کا کافی حد تک اس ملک میں جتنے لیڈر آئے ہیں وہ فوج کی پیداوار آئے ہیں، اور سب نے فوج کو گالیاں دی ہیں اور فوج کو انگوٹھے تھلے سمیت نواز شریف کے رکھنے کی کوشش کی ہے. جن کے بلبوتے پہ آتے ہیں انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو جن کی انگلی پکڑ کے آتے ہیں انہی کے اوپر دکھاتے ہیں. اور پہلی دفعہ دیکھیں، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری، ایک 72 سالہ ریٹائرڈ جنرل کو ٹرائل کر کے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے فوج کو کھڈے لائن لگا دیا جی. یعنی یہ مشرف کو ٹرائل نہیں کر رہے ہیں، یہ اس فوج کو. اور فوج کیا کہہ رہی ہے؟ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 لگایا اس لوازمات اور ان لوگوں کے لیے. کس چیز کے لیے لگا آرٹیکل 6؟ وہ آرٹیکل 6 شروع ہوتا ہے 12 اکتوبر سے. ججوں کے بارے میں آرٹیکل 6 نہیں ہے. وہ فوج تیار ہے کہ آپ آرٹیکل 12 اکتوبر سے شروع کریں، اور تب لوگوں کو پتا لگے کہ اس حمام میں کون کون ننگا ہے. سر وہ اینالسٹ کو کیا کہیں گے جو اس میڈیا میں بیٹھ کر جب پرویز مشرف صاحب کی بات آتی ہے تو کانسٹیٹیوشن ان کے لیے، آئین ان کے لیے محترم ہو جاتا ہے، بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اس کو چھیڑنے والا اس ملک کا غدار ہو جاتا ہے. لیکن وہ اینالسٹ ان طالبان کے متعلق کچھ نہیں کہتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آئین کافروں کا آئین ہے، غلط آئین ہے. اس کو یہ اینالسٹ کچھ نہیں کہتے. وہاں کیا ہو جاتا ہے سر؟ یہ سنتے نہیں ہیں. دیکھیں، وہ سارے اینالسٹ بھی ڈر گئے جن کا انفلوئنس اتنا، دیکھیں طالبانائزیشن کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ ہر آدمی سچی بات کہتے بھی ڈرتا ہے. اگر طالبان کی ٹھیک بات ہے آپ کہیں یہ ٹھیک ہے، اگر غلط بات ہے تو کہو یہ غلط ہے. مرنا ایک دن ہے، 2 دفعہ نہیں مرنا بندے نے. اور اگر ہم سارے لوگ اس طرح بزدلی کی زینت بنتے رہے اور سچ سے ہم نے اجتناب برت لیا، تو پھر آپ کے ٹی وی اسٹیشنوں پہ آپ دیکھیں گے ایک دن وقت آئے گا یہ ثقافت کے اشتہار نہیں ہوں گے، وہاں اور اشتہار ہوں گے. پاکستان میں جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں، یہ سارے لوگ، کہ یہ مسئلہ کوئی بڑے آسانی سے حل ہونے جا رہا ہے. میرا سوال آپ نے سر بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب دیں سر. کہ اگر کل طالبان نے، ان کو کہا جا رہا ہے وہ شریعت لا رہے ہیں، ان کی شریعت صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور آئین کے اوپر بات کریں، آئین کے اوپر بات کریں، آئین کے اندر رہ کے بات کریں، ہر لیڈر چیخ رہا ہے. لیکن خدا را سر ایک آواز اگر آ جائے طالبان سے کہ ہم اسی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اپنے اصل روح کے مطابق جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ اس ملک میں نافذ کر دو، اگر یہی صرف وہ نعرہ لگا دیں، وہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام نہیں لیں گے. ویری آنیسٹلی دیکھیں، اس ملک میں حکمران نافذ کریں گے، سیاستدان نافذ کریں گے، پارلیمنٹرین نافذ کریں گے. یہ اصل روح جو ہے نا، سر میرا سوال کا وہ بندے کی روح نہیں رہی. یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو نافذ کر کے یہ سارے لوگ گھر جائیں گے. کسی کو احتساب میں یہاں سزا ہوگی نہیں ہوگی. کوئی دیانتدار اور کلیئر چٹ کے ساتھ لوگ آئے گا، فیصلہ ووٹوں کا ہے. تو ادھر بے وقوف کیوں بناتے ہیں یہ حکمران؟ یہ سیاستدان چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ غلط شریعت ہے. ایک منور ظریف کی فلم تھی، میں نے اسکول میں دیکھی ہے، کہ وہ کہتا تھا مینو کچھ کو مینو آنکھیں لگنے کا شوق ہے. ان لوگوں کو بھی تو شوق ہے نا. اس کا کیا علاج کریں؟ کیا ہم فکری سوچیں ہم نے اتنی مضبوط کی ہیں؟ کیا ہم نے نظریاتی سوچیں؟ کون اس ملک میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہو، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بچے مریں، یا اس طرح نوجوان بچے جو
ایک باپ شہید ہوا, بیٹا بھی یہاں کراچی میں شہید ہو گیا. یار ان خاندانوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے ایک باٹا کا ریٹ رکھ دیا. کراچی کو کون پوچھتا ہے سر؟ کراچی کو پوچھنا پڑے گا. اور کراچی میں رہنے والے جس بھی زبان کے لوگ ہیں, جو آپ لاہور کو دیکھیں سر, وہ شہباز شریف نے لاہور کو فی الحال کچھ بھی ہو, پنجاب کے ساتھ زیادتی, ملک کے ساتھ زیادتی, لوگوں کے ساتھ زیادتی, لیکن لاہور کو اس نے خوبصورت سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے. اور قائم علی شاہ نے سر اس کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. پاکستان کی شارع کراچی ہے, پاکستان کی زندگی کراچی ہے, گریٹر پنجاب کی نہیں ہے. چھوڑیں گریٹر پنجاب شنجاب, کیوں چھوڑیں سر؟ لیٹ بھی دیکھیں, میری بات سنیں. بڑی سڑکیں کام اس پہ ہو رہا ہے سر. ڈاکٹر صاحب اب میری بھی تو بات سنیں نا. بڑی سڑکیں چیکو سلوواکیہ کی بھی تھی, پینگ یونگ کی بھی تھی. ایون بڑی سڑکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پینگ یونگ کی اتنی ہوگی کہ جہاز بھی اترے اور گاڑیاں بھی اترے اور بمبار بھی اترے. لیکن بڑی سڑکیں اور کشادہ سڑکیں, جب عمارتیں بلند ہوتی ہیں, میرا یہ جملہ سن لینا ڈاکٹر صاحب, اس میں مداخلہ نہ کرنا, اللہ کی طرف سے مجھے آمد ہو. جب عمارتیں بلند ہوتی ہیں, انسانوں کے, قوموں کے کردار مسخ ہو جاتے ہیں. یہ بلند عمارتوں کے لیڈر اندر سے چھوٹے لیڈر ہیں. غریب کی جھگی میں, غریب کے گھر میں, ٹینٹ سٹی میں, ٹینٹوں کے علاقوں میں آج جو اس کی زندگی ہے, لوگوں کو ہم مثالیں دیتے ہیں. جتنے بڑے جرائم معاشی پاکستان میں پرورش پا رہے ہیں, اتنے ریو ڈی جنرو, سیم پالو اور بینکاک میں نہیں ہے. کیوں؟ لوگ کیا کریں؟ بڑے لوگوں نے کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں, بڑے لوگ تو اپنی دولت کے لیے, جس ملک میں آئی ایم ایف کے ہیڈ نہیں آتے اور جن کے بزنس دبئی میں ہیں, 10-10 دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں, کبھی آپ نے سنا کہ کون پوچھے گا سر؟ یہ سب کو پتا ہے کہ ان کا بزنس ہے, وزیر خزانہ ہے. 105 106 کہا تھا کہ جی 52 پہ لے آئیں گے. کہاں گئے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان غداروں کو لوٹے ہوئے پیسے کو لائیں گے اور اس کے بعد ان کو یہیں سڑکوں پہ جو ہے وہ ہم پھانسی دیں گے, گھسیٹیں دیں گے. اور کیا ہے یہ قوم, یہ عوام, اسی لیے تو کہتا ہوں یہ کہاں ہے عوام, کیوں نہیں نکلتی ہے سر, اپنا حق کیوں نہیں حاصل کرتی ہے؟ اور جب ریاست کی تباہی آ گئی ہے تو ریاست کی تباہی میں سر سب سے زیادہ تباہی عوام اور اس ملک کے وفادار یعنی آرمی کی ہے. اور وہ کہاں بیٹھے ہیں سر؟ نہ عوام نکلتی ہے, نہ یہ آرمی پاکستان کو بچانے نکلتی ہے. جنرل کیانی صاحب نے وہ کام کر کے چلے گئے ہیں جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں. دیکھیں, میں کسی جانے والے کی کبھی بات نہیں کرتا, یہ بزدلی کی, تو آنے والے کی بات کر لیں سر. دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے کلیئر کٹ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو طریقے اور سلیقے سے, راحیل شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ, یا آپ کو پتا ہے سر پنڈی میں بنو کے جو وہ تھے, کیا نام ہے, زخمی جو فوجی تھے, جب میاں نواز شریف صاحب وہاں گئے اور خواجہ آصف صاحب گئے تو ان زخمیوں کا کیا ریئیکشن تھا سر؟ وہ فوج کا ریئیکشن ہے سر جو وہاں نظر آیا. مجھے تو وہ ریئیکشن بھی معلوم ہے جو سیاچین -35 پہ لوگوں کا ریئیکشن ہے, لیکن ریئیکشن ایک علیحدہ چیز ہے. اس سارے سسٹم اور ماحول نے طریقے اور سلیقے سے چلنا ہے سر, اور قیادت نے طریقے اور سلیقے سے دونوں تینوں چیزوں پہ ان کو دیکھیں نا. فوج کیا کر سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں فوج, ایک چیف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو, ظاہر ہے ایک نیا چیف ہے, اس طرح زور سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہارڈلی اس کی پوسٹنگ ابھی کراچی سے تورخم تک جو ہے سارے لوگ وہ ذرا سینیئرٹی میں بھی ہیں. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بچے گا تو کیا ملک بچے گا ڈاکٹر صاحب, ملک بچے گا. کیسے بچے گا سر؟ سر آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ بھارت کی بالادستی, چھوڑے بھارت کی بالادستی ہے, یہ بھارت کی, ہم اس کی ضمانت ہیں. اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو بھارت کے 22 ٹکڑے ہو جائیں گے. بھارت کی ایک ہی نشانی ہے کہ پاکستانی قوم محفوظ رہے, لیکن ان 2% کو کچھ نہیں ہوگا. وہ مسلمان جو اپنا نام بھی سیدھا نہیں لے سکتے وہاں, پاکستان کا مسلمان مسائل میں ضرور ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کی طرح. لیبیا میں کیا ملا؟ آج لیبیا کو کرنل کو ڈکٹیٹر کہتے تھے, اس کو سر وہ سابقہ بی سی پی کا چیئرمین تھا سابقہ, اس نے منع کیا کہ ہم تمہاری بالادستی قبول نہیں کرتے ہیں. راتوں رات ایک جمہوریت کا قتل ہوتا ہے, ایک ایسے شخص کو بنا دیا جاتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کرکٹ سے اور جس کے اوپر آلریڈی 35 پنکچر کا ذکر موجود ہے. آپ یہ بتائیں سر, اس شخص کو اس طرح سے لایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھارت کی بالادستی ہم قبول کریں گے. دیکھیں ان کی سوچوں کا یہ 5 لائن سے بھارت کی بالادستی قبول ہو رہی ہے. جب اس ملک کا وزیر اعظم نواز شریف بھارت کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے
جب اس کی نرم گوشہ سوچیں- کس کو کہتے ہیں سر؟ دیکھیں میں پارلیمانی زبان میں ہی بات کر سکتا ہوں، یہ تو نہیں ان کو کہے گا کہ بھئی میں پارلیمانی زبان میں یہ سر، بات کہنا بارہ چاہتا یہ ہوں کہ انہوں نے کشمیر کا واقعہ سودا کہا۔ ہو رہا ہے آپ بے سر۔ فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں، 24 گھنٹے کے اندر فضا بدل، یہ سورن سنگھ سے اور بھٹو کی مذاکراتوں سے زیادہ بڑے مذاکراتی نہیں ہے یہ سورن سنگھ اور ذوالفقار علی بھٹو کے ہمارے اندر اپنے اتنے مسائل ہیں، ہمیں پہلے اس ملک کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ نااہل قیادت ہے، ان سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جان کیسے چھڑائے؟ نااہل قیادت آپ کہتے ہیں تو جان کیسے چھڑائے؟ اس قیادت کی اگلی اولاد آپ پر اسٹیبلش ہو رہی ہے سر، آ رہی ہے دوبارہ، یہی اولاد آپ کی جن پہ ہو رہی ہے، ہم تو دیکھیں جن پہ ہو رہی ہے، جن پہ ہوگی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہماری جو قوم ذمہ داری ہے، ہم قوم کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ، حدیث شریف کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے، خود ان کی بہتری میں ہے کہ اپنا راستہ تلاش کرے، ورنہ راستے نکلتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ آپ ساری قوم یہ کہہ رہی ہے نکلے، جب یہ قوم نکلی یہ 72 گھنٹے میں فیصلہ کر دے گی، یہ 72 گھنٹے میں، اور جب تک قوم نہیں نکلے گی۔ الیکشن سے پہلے نکلی تھی سر، الیکشن سے پہلے یہ وہ عمران تو خان کس کے کی پیچھے زیادتی، دیکھیں نکلی ڈاکٹر تھی صاحب سر، نہیں آپ غلط بات عمران خان کے پیچھے نکلی تھی سر۔ میری بات سنیں، اس ملک میں ہر سیاستدان نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، صرف عمران نے نہیں کہا، مولانا فضل الرحمان لیکن لوگ تو اس کے پیچھے نکلے نا، لیاقت جتوئی نے کہا، لوگ اس غوث کے علی پیچھے شاہ نے کہا، لیکن یہ خود باہر نہیں نکلے۔ اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے آ جاتے کہ دھاندلی ہوئی ہے، میں سب سے پہلے ساتھ دے کے آتا۔ لیکن اب لوگوں پہ آپ لیں، لوگ لاہور میں بیٹھے رہے، لوگ بچارے سڑکوں پر رہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہم الیکشن کو مان لیتے ہیں لیکن دھاندلی کو نہیں مانتے، بابا الیکشن ہی دھاندلی کے ہیں۔ اس قوم میں ایک سیاستدان کا نام بتائیں جو کہتا ہے یہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں؟ ابھی تو ایک ٹیپ آئی ہے، جب اور ٹیپیں آئیں گی تو پتہ لگے گا۔ جس پارٹی کے پیچھے عوام نکلی الیکشن، اور اس پارٹی کا چیئرمین، صدر، اس پارٹی کا سب کچھ کرتا دھرتا لیڈر یہ کہتا ہے کہ جناب علی ہم جو ہیں وہ اس ملک میں بدل دیں گے اس ملک کو، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن ایک بات بتائیں سر، یہ بریک کے بعد بتائیے گا کہ اگر اسی پارٹی کے اندر اس ملک کے سسٹم کے بینیفیشری اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ان کے کیسے بندے، تبدیلی آئے اس گی؟ تحریک انصاف کے بندے بھی تو آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں نا، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ سارے لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں، لیکن آپ بھی تو ساتھی ہیں سر۔ میں ساتھی ضرور ہوں۔ آپ عوام کی آواز ہے سر، آپ ان لوگوں کی آواز ہے جو اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کے پاس زبردست سپوکس مین ہے، آپ ان سے بھی پوچھا کریں، سارا بوجھ مجھے پہ، میں اور باتیں کرنے کے لیے یہ سوال رکھا ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات کرتا ہوا بریک پہ جاؤں گا، اور بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، میں نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ صاحب نے جواب تو دیا لیکن مجھے اس پہ جواب آنا چاہیے تھا کہ طالبان کی شریعت تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں، اگر طالبان نے یہی مطالبہ کر دیا جس کے اوپر یہ ہمارے سیاستدان، حکمران اور جس کو دیکھو بیٹھ کے ٹی وی میں چیخ رہا ہے کانسٹیٹیوشن، پرویز مشرف کے لیے تو کانسٹیٹیوشن بہت اہم ہے، طالبان کانسٹیٹیوشن کو جو کچھ کہے آپ کا ایک لفظ نہیں نکلتا ہے، یہ منافقت کیسی؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات، اگر یہی طالبان کل ایک جملہ کہتے ہیں ہم سارے معاملات امن ہو جائیں گے، ساری لڑائی صحیح ہو جائے گی، یہ کمیٹی کو چھوڑیے، آپ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے جو آپ نے بنایا ہے، آپ سیاسی لوگوں نے بنایا ہے، جو طاہر القادری صاحب کہتے تھے کہ اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں، تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر طالبان نے یہ مطالبہ کر دیا تو کیا اس ملک کے حکمران جو آئین، سیاستدان آئین، پارلیمنٹ آئین، اینالسٹ آئین کہتے ہیں، یہ کریں گے، یہ نافذ کریں گے اپنی روح کے مطابق؟ خدا کی قسم اگر یہ نافذ کر دیں گے تو ان کی موت کے پروانے میں یہ خود سگنیچر لکھیں گے، انہوں نے اس آئین کی اتنی دھجیاں کی ہے۔ اگر طالبان یہی صرف مطالبہ کر دیں تو، اور اگر آپ کشمیر کا سودا کر کے، کشمیریوں کا، پاکستان کا سودا کر کے بھارت کی بالادستی کرتے ہیں تو خدا را اس سے اچھا ہے طالبان کو یہ حکومت دے دیں، پاکستان دے دیں۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ صاحب اس پر بھی ذرا کمنٹس دیجئے، کیونکہ ہم پاکستانی اور پاکستان میں کسی بھی خطے میں، کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ سر کراچی کی نمائندگی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے، لیکن اس وقت ان کو پھر اسی طریقے سے دیوار پہ لگایا جا رہا ہے سر۔ اوکے، ایم کیو ایم کا ایک جواب دوں گا ابھی میں، پہلے میں زندگی میں پہلی دفعہ
میں نے حرم میں وعدہ کیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں جائیں، وہاں ARY دیکھا جاتا ہے زیادہ. تو جو بزرگ اور بیچارے بیمار، گنگے، اندھے، بہرے یہاں ہمارے بزرگوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ سفارہ پاکستان ہاؤس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں. کرداد سردار یوسف سے بھی پرسوں میں ملا، میں نے کہا ایک بندہ ہی اپوائنٹ کر دو، کوئی بیچاروں کو روٹی کھلا دے، کوئی بیچاروں کو بستر ہی دے دے، کوئی سلا دے. میں نے کہا میں ضرور پروگرام میں کہوں گا. آن ایئر ہو گیا سر، آن ایئر ہو گیا. اب میں آتا ہوں MQM کے بارے میں. دیکھیں آخری لڑائی اس ملک میں طالبان اور MQM کی ہوگی کراچی کے اندر، اور یہ سیاسی جماعتیں اسی کو مار رہی ہیں سر. دیکھیں سیاسی جماعتیں طالبان بھی مار رہی ہے، حکومت بھی مار رہی ہے، اور اس ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی مار رہی ہیں. دیکھیں میں ذاتی طور پر دیکھیں میں ابھی عشرت بھائی سے میری دبئی میں ملاقات ہوئی، ہم اکٹھے تھے، فاروق ستار صاحب سے ہوئی. جو پہلے 2 کیس ہوئے جس میں انہوں نے 2 بندوں کے نام لیے کہ ان کو پکڑ لیا گیا اور وہاں BBC نے دیا، وہ ساری سٹوری سب کو پتا ہے. یہ MQM کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ MQM کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. غریب لوگوں کی فورس ہے، غریب لوگوں کی پارٹی ہے. کاش جو انڈیا میں ہوا یہ اسی قسم کی پارٹی تھی، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہ یہاں کراچی اور حیدرآباد تک محدود رہی، ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان میں جاتی اور صرف مہاجروں سے ہٹ کر یہ سارے پاکستان کی ایک کیسے جاتی سر؟ راستہ تو آپ دیتے ہیں. دیکھیں راستہ تو انہوں نے کوشش کی، نہیں چلی بات. وہ ان کی وہ صورتحال ہے جو ان کے بعض ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے، دیکھیں بات آپ سچ کریں جب چینل پہ آئیں. دیکھیں انہوں نے اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب ان کی پولیٹیکل فورسز آگے آ رہی ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیاسی بڑھ میں. تو اس بنیاد پر آپ اس کو دیوار پہ لگائیں گے سر؟ کوئی کل کی غلطی تو سمجھ میں آئی. کوئی MQM کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتا. کسی کی یہ بھول ہے کہ MQM ایک پولیٹیکل فورس ہے، لیکن یہ بات بھی اب طے ہے کہ اس کراچی کے مسئلے کے حل کرنے کی ذمہ داری بھی MQM پہ ہے، اور جو ایسے ناپسندیدہ لوگ ہیں جو 2 نمبر کے کاموں میں ملوث ہیں انہیں قانون کے حوالے کرنا چاہیے. اچھا سر، بس آخری سوال ہے. عوام کی ووٹوں پہ تو اب الیکشن نہیں ہو رہی ہے، حکومت نہیں ہو رہی ہے، عوام کی لاشوں پہ ہو رہی ہے. یہ کتنے دن چلے گا؟ دیکھیں یہ پاکستان قبرستان بنتا جا رہا ہے. لاشیں یہاں معنی نہیں کر رہی، لوگوں کو خون دیکھ کر یہ خونی ماحول اور خونی سوچ ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جب میں نے یہ کہا 2014 فیصلہ کن سال ہے، انشاءاللہ تعالی غریب کی بھی خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، غریب کی سنی جائے گی. خدا نے کہا ہے سر کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندھو پھر مجھ پہ توکل کرو. آپ توقع کریں، آپ توقع رکھیں. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان بدلے گا. ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، دھوکے بازوں، بے ایمانوں، نااہلوں، نالائقوں، نکموں، ان سے جان چھٹے گی اور پاکستان قائم رہے گا، زندہ رہے گا. اور بے شک ہم رہیں نہ رہیں، پاکستان زندہ رہے. اچھا سر، ایک اور بہت اہم سوال. جسٹس منیر سے لے کر جسٹس چودھری افتخار تک آج تک اس ادارے میں کسی کا احتساب نہیں ہوا، جبکہ بڑے بڑے غلط کام کیے انہوں نے. پاکستان میں کس کا احتساب ہوا ہے؟ کیا فوج کا ہوا ہے، سیاستدانوں کا ہوا ہے، کسی نہ کسی بڑے آدمی کا احتساب نہیں ہوا. یہاں فون اٹھانے والے کا، ویل کپ چوری کرنے والے کا، میرا مطلب ہے سامان اٹھا کے بھاگنے والے کا، پاؤڈری کا. جب تک اس ملک میں نواز شریف اور آصف زرداری کا احتساب نہیں ہوگا، آپ کسی کے احتساب کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور نیب کو ختم کر دیا جائے. جو قانون عام آدمی کو سزا دیتا ہے اور بڑے آدمی کی تحفظ کرتا ہے، وہ قانون کبھی زندہ نہیں رہتا. ان کا تو احتساب نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ اس ملک میں کتنے پٹواریوں کو سزا دیں گے؟ کتنے پٹواریوں کو، کتنے تھانے داروں کا آپ احتساب کریں گے؟ جب تک آپ مثال نہیں بنائیں گے، جب تک آپ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی دولت باہر ہے، آپ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں زیرو انویسٹمنٹ میں.